مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، من یعمل سوءا یجز بہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی سزا بندے کو مل کے رہتی۔ اب اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس گناہ سے توبہ۔ جب انسان توبہ کرتا ہے نا تو دل منور ہو جاتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اچھا چلیں تھوڑی دیر یہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ کھول دوں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دل زندہ ہونے کی بھی علامتیں ہیں اور دل مردہ ہونے کی بھی علامت۔ اگر انسان کا دل مردہ ہے، اس پر ظلمت آ گئی، دل سیاہ ہو گیا، تو ان علامتوں سے انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے میں کتنے پانی میں۔ تین علامتیں دل کے سیاہ ہونے کی، توجہ فرمائیے گا۔ پہلی علامت، جب انسان کے دل سے گناہ کی جھجک کو ختم کر دیا جائے، جب انسان کے دل سے گناہ کی ہیزیٹیشن کو ختم کر لیا جائے، گناہ کرتے ہوئے ہیزیٹیشن ہی کوئی نہ ہو، یہ دل کے سیاہ ہونے کی پہلی علامت۔ پہلے نامحرم کی طرف دیکھتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرتا تھا، اب بلا دھڑک دیکھتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا ہے، وہ جھجک ختم کر دی گئی۔ حلال کا خیال رکھتا تھا، حرام سے بچتا تھا، اب حرام حلال کی تمیز ختم کر دی گئی۔ وہ جو ہیزیٹیشن تھی نا، جھجک تھی، جھجک ہی تو ہوتی ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے۔ کتنے گناہ ہیں انسان جھجک کی وجہ سے نہیں کرتا، اس لیے شریعت نے فرمایا اذا فاتک الحیاء اعمل ما شئت، جب حیا تو اس سے رخصت ہو جائے پھر جو چاہے کر، تو وہ حیا نکال لی جاتی، گناہ کی جھجک دل سے ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت، جب نیکی کرنا انسان کو بوجھل نظر آئے، بس ایک صفحہ قرآن کا پڑھا طبیعت تھک گئی، 2 رکعت پڑھی طبیعت تھک گئی، فرض پڑھے سنتیں پڑھی نفل اللہ کے حوالے، مصیبت نظر آتی ہے۔ جب عبادت بوجھل نظر آنے لگے، یہ علامت ہے کہ دل سیاہ ہو۔ اور تیسری بات کہ اگر اس بندے کو نصیحت کی جائے نا تو اس کو نصیحت کی بات بھی بری لگے۔ آپ کوئی بات سمجھانا بھی چاہے نا تو آگ لگے۔ کئی مرتبہ باپ بچے کو اگر کوئی بات سمجھانا بھی چاہے نا تو بچے کو ایسے آگ لگتی ہے، پتہ نہیں کر کیا دیا۔ ماں بیٹی کو سمجھانا چاہے تو بیٹی آگے سے بولتی ہے، امی کو الٹا سناتی ہے۔ یہ کیا علامت ہے؟ دل کے سیاہ ہونے کی۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے، جو سمجھاتا ہے برا لگتا ہے۔ اسی لیے آج کے نوجوان بچوں کو اپنا باپ ذرا نہیں اچھا لگتا، اس لیے کہ وہ روک ٹوک کر وہ پابندیاں لگاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹے یہ کرو، یہ مت کرو، جلدی گھر آؤ، دوستوں کے ساتھ وقت ضائع نہ کرو۔ چونکہ وہ نصیحت کرتا رہتا ہے اس لیے وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو نصیحت کی بات انسان کو بری لگے، یہ دل کی ظلمت کی علامت۔ ہمارے اکابر کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میری برائیوں کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا۔ جو شخص میرے پاس میری برائیوں کا تحفہ لائے گا میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں۔ اسی طرح دل کے منور ہونے کی بھی علامتیں ہیں۔ مثلا ایسے بندے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، پکی بات، جب دل منور ہوتا ہے نا تو جیسے روشنی کا عکس پڑتا ہے، اس روشنی کا عکس انسان کے چہرے پہ بھی پڑتا۔ آپ اس بندے کے چہرے کو دیکھیں، آپ کو ویسے ہی سکون ملے گا، ویسے ہی خوشی ملے گی، اطمینان ملے گا۔ اللہ والوں کے چہروں پہ وہ نور ہوتا ہے، وہ سکون ہوتا ہے۔ چنانچہ میں کتنی مرتبہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو، بہار کی تازگی ہوگی، اور آج کل کے جو باپ دور ہیں ان کے چہروں کو دیکھو تو آپ کو عجیب ان کی بکھرے ہوئے بال، عجیب ان کی شکلیں، اچھل کود رہے ہوتے ہیں بلی کی طرح، ان کے چہروں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ پریشان لوگ ہیں۔ جیسے کسی مالٹے کو نچوڑ کے کوئی پھینک دینا تو جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ ان کی شکل ہوتی ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ تو نیکی کی علامت دل میں سرور ہوتا ہے، چہرے پہ نور ہوتا ہے۔